کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں اکیلا آدمی ہے، اگر یہ بھی چھٹی کر لے گا تو پھر تو یہ ڈپارٹمنٹ بند ہو جائے گا، سارا کام ٹھپ ہو جائے گا، زیادہ کوئی مل نہیں ملتا۔ بعض اوقات یہ فیکٹر ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نکھٹو آدمی ہے، اس کو چھٹی نہیں بھی دوں گا تب بھی چھٹی کر دے گا اور آفس کا ڈسپلن خراب کرے گا، اور یہ ذمہ دار آدمی ہے، اگر میں سے کہوں گا نہ جاؤ یہ نہیں جائے گا، نہ کرو۔ یعنی لیکن اوور آل ڈیسائیڈ کرنا کہ کسے چھٹی دینی ہے کسے نہیں دینی، یہ بہرحال چیئر کے پاس ہوتا ہے، اور وہی یہاں پر کہا جا رہا ہے جب بھی لوگ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو آپ جس کو چاہیں پرمیشن دے دیں، جس کو چاہیں اجازت دے دیں ان میں سے، اور واستغفر لهم اللہ، اور پھر ان کے لیے اللہ سے استغفار۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے اور یہاں جو اجتماعی کام ہے وہ دین کا کام ہوگا، دین کی کوز، اللہ کی کوز۔ اب وہ شخص کے جو اللہ کی کوز پر اپنے ذاتی مشاغل کو، اپنی ذاتی کاموں کو ترجیح دے رہا ہوگا، وہ اگرچہ چھٹی مل گئی تو اب براہ راست مجرم تو وہ نہیں رہا، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ اللہ کے ہاں بہرحال ایک درجے میں مجرم ضرور ہے کہ وہ اللہ کے کام پر، دین کے کام پر، اجتماعیت پر اپنی انفرادیت کو ترجیح دے رہا ہے۔ لہذا فاضل لمن شئت منہم، جس کی چاہے اجازت دیں، واستغفر لهم اللہ، اور اللہ سے اس کے لیے استغفار کیجیے، اللہ اس کو معاف کر دینا، میرے اس کلیگ کو، میرے اس ساتھی کو، کہ اس نے دین کے کام پر، اجتماعی کام پر اپنے ذاتی کام کو فوقیت دی ہے، میں نے چھٹی تو اس کو دے دی ہے لیکن اللہ کو اس سے معاف کر دے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم، مت ٹریٹ کرو رسول کے پکارنے کو، صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، لیکن پھر وہی عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نیم ہے، لیکن مراد یہاں پر کیا ہے، یعنی اس جماعت کی امیر ہونے کی حیثیت سے جب وہ تمہیں بلائیں تو مت ٹریٹ کرو ان کے بلانے کو جیسے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا، اور یہ بھی بالکل عام سی بات ہے، یعنی آپ کو آواز آتی ہے آپ کے نام سے، آپ اس کو رسپونڈ کرنے سے پہلے لازماً دیکھتے ہیں کہ کس نے بلایا اور اکارڈنگلی رسپونڈ کرتے ہیں۔ آپ کے دوست نے بلایا ہے تو اس کی بیٹی جوڑ ہے، آپ کے والد صاحب نے بلایا ہے تو بیٹی جوڑ ہے، بھائی بڑے بھائی نے بلایا ہے تو بیٹے جوڑ ہے، چھوٹے بھائی نے بلایا ہے تو بیٹے جوڑ ہے، باس نے بلایا ہے تو بیٹے جوڑ ہے، کولیگ نے بلایا ہے تو بیٹے جوڑ ہے۔ کامن سی بات ہے کہ ایک شخص 5 بجے شام کے آفس کا ٹائم ختم ہو گیا، فٹافٹ اپنا سب کچھ اپنے پیپرز بیٹھ کر ڈراز میں رکھتا ہے، اور اس کا ساتھ والا کولیگ جو اسے کوئی کام کہتا ہے، حالانکہ بڑا اچھا دوست ہے اس کا، وہ کہتا نہیں یار میں جلدی جانا، بچے میرے انتظار کر رہے ہوں گے، ہم نے شادی پہ جانا ہے، فٹافٹ اٹھتا ہے، اس کی بات کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ پارکنگ لاٹ میں پہنچتا ہے پھر اس کے موبائل کی گھنٹی بجتی ہے، وہ دیکھتا ہے تو باس کا فون، لہٰذا اب باس کا فون ہے، کہتے جی سر، باس کہتا ہے آئیں، اچھا دوبارہ واپس اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ ہے فرق، ایک ہے کال کولیگ کی، دوست کی، ایک ہے کال باس کی، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اسی طرح دینی اجتماعیت کے اندر، دینی کام کے اندر جو بھی جس کو آپ رپورٹ کرتے ہیں، he should not be treated like others۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعضا، مت ٹریٹ کرو رسول کے پکارنے کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تمہارا ایک دوسرے کو بلانا۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جو آنکھ بچا کر کھسک گئے، یعنی آئے، شکل دکھائی، حاضری لگوائی اور پھر وہاں سے آنکھ بچا کر کھسک گئے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اگلے الفاظ پڑھیے گا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی کاز کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی اجتماعیت
کہ ڈھیلے ڈالے ہونے کی یہ دلیل ہے کہ یہاں جو جب آئے جب جانا چاہے چلا جائے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوتی ہے، اس کاز کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، کہ وہ ان پر وہ کسی فتنے میں مبتلا کر دیے جائیں، اور یصیبہم عذاب علیم، یا وہ کسی دردناک عذاب سے دوچار ہوں۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا۔ یہ اوپر کہا تھا نا کہ وہ لوگ کہ جو اپنے کسی کام کے لیے اجازت چاہتے ہیں، یعنی اپنا جو ہے، اب یہ آیت جو ہے اس اپنے پر روشنی ڈال رہی ہے، تھوڑی بھی بتا ہے تمہارا تو کچھ ہے ہی نہیں، تمہارا گھر، تمہارا خاندان، تمہارے بیوی بچے، تمہاری دکان، تمہارا مال و اسباب، تو تمہارا ہی نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے کو تم اپنا سمجھ کر اللہ کے دین کی کاز کو چھوڑ کر تم ادھر جاتے ہو۔ اٹس ناٹ فیئر۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ، اور تم جس حال میں ہو اللہ کو خوب معلوم۔ نہیں، جب بھی انسان ایکسکیوز کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی ریزن دیتا ہے کہ جی میری یہ پرابلم ہے جس کے لیے میں ایکسکیوز کرنا چاہ رہا ہوں، میں چھٹی لینا چاہ رہا ہوں، اجازت لینا چاہ رہا ہوں کہ آج میں فلاں جو ایکسپیڈیشن ہے اس میں نہیں جا سکتا، میں فلاں کام جو اجتماعیت کا ہے میں وہ نہیں کر سکتا۔ تو اس میں پھر کچھ نہ کچھ ایگزیجریشن بھی ہوتی ہے۔ جب آپ نے چھٹی لینی ہو تو چھٹی کا تو جو شروع میں درخواست لکھنی سکھائی جاتی ہے، اس میں اشد کا لفظ جو ہے وہ باقاعدہ ایک چوتھی جماعت کے بچے کو پڑھایا جاتا ہے، مجھے اشد ضروری کام ہے۔ اب وہ جو دفتر سے چھٹی لینے کے لیے تو اشد کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے دین کے کام سے چھٹی لینے کے لیے جب ہم اس کو ایگزیجریٹ کر کے اشد کریں گے تو اللہ کو تو معلوم ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، بڑا خصوص مقام ہے قرآن مجید کا، یعنی کسی اجتماعی کام سے ایکسکیوز کرنا، اس پر پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے اس ایک رکوع کے مطالعے پر مبنی۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کس حال میں ہو۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور جس دن وہ اللہ کے حضور لوٹائے جائیں گے اللہ انہیں بتلائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ واللہ بكل شيء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اب مدنی صورت ختم ہوئی، اب ایک خاص اسلوب جو تھا آپ اس کے ساتھ اس کو لے کے چل رہے تھے، اب سڈنلی وہ اسلوب بدلے گا، اور ابتدائی 4 سالوں کی جو مکی صورتیں ہیں، آخری 4 سالوں کی جو مکی صورتیں ہیں وہ پھر لوٹ کر آئے ہی، اور ایک دم آپ کو سٹائل میں، ٹیسٹ میں اور ٹون میں تبدیلی جو ہے وہ محسوس ہوگی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، انتہائی بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمائی، یعنی قرآن مجید، تاکہ وہ ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے خبردار کرنے والے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ کہ جس کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور کوئی اس کی بادشاہی میں شریک نہیں، وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور اسی نے ہر چیز بنائی اور اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ مقرر۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر معبود بناتے ہیں، لا یخلقون شیئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ مخلوق ہیں، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور خود اپنے آپ کے لیے اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور نہ مالک ہیں مارنے کے، جی اٹھانے کے، زندہ کرنے کے اور دوبارہ جی اٹھانے کے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام پر قدرت کرتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت چیز ہے
معاذ اللہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑا ہے، افطراہ جو باندھ کے لائے ہیں، وَآنَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ اور کچھ اور لوگ ان کی مدد کرتے ہیں۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا تو انہوں نے بہت بے انصافی اور جھوٹ کی بات کہی ہے، وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ پرانی کہانیاں ہیں، اِكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا جن کو یہ نوٹ کرتا ہے، یعنی ایک ہے کتبہ یکتبو وہ لکھنا، اِكْتَتَبَهَا یعنی کہیں سے کاپی کرنا، اِكْتَتَبَهَا جس کو اس نے کاپی کیا ہے، فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور یہ اس کو ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہیں صبح اور شام، معاذ اللہ۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہو کہ اس کو نازل کیا ہے اس ذات نے جس کے علم میں ہے تمام سیکرٹس آسمانوں اور زمین کے، انہو کان غفورا رحیما یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق اور بازاروں میں گھومتا ہے، لولا انزل الیہ ملک اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا، فیکون معہ نذیرا کہ وہ اس کے لیے خبردار کرنے والا ہوتا، یعنی کوئی بڑا ڈگنیٹری جب آتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ہٹو بچو کیا جاتا ہے، یہ وہ مراد ہے، یعنی اس کے لیے کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا کہ جو یہ تو بازاروں میں عام آدمیوں کی طرح چل پھر رہا ہوتا ہے، کوئی بڑا آدمی معلوم ہی نہیں ہوتا، کوئی فرشتہ اترنا چاہیے تھا جو پہلے اس کے لیے راستہ صاف کراتا۔ او یلقا الیہ کنز یا اس پر کوئی خزانہ نازل ہوتا، او تکون لہ جنت یاکل منہا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھاتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجما اللہ یبلغ آخرہ۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم تو پیروی کرتے ہو ایک جادو کے مارے ہوئے شخص